الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الذین سلکوا علی طریق الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے انتہائی قابل احترام، قابل صد احترام و تکریم، معزز و مکرم سامعین کرام، انسان خطاؤں کا پتلا ہے۔ ہر انسان سے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی خطا، کوئی نہ کوئی گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے معصوم فرمائے ہیں کہ ان سے گناہ کا ہونا محال ہے، اور انبیاء سے کبھی بھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ لیکن عام انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس سے کبھی کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی گناہ نہیں ہوا۔ اور گناہ ہو جانا، میں عرض کرتا ہوتا ہوں کہ گناہ کا ہو جانا اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ انسان ہے اس سے کبھی خطا ہو ہی جاتی ہے، لیکن گناہ پر مصر رہنا، گناہ پر اصرار کرنا، اس پر قائم رہنا، یہ بڑی تعجب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تین مخلوقات کو پیدا فرمایا، انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں۔ فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ ان کے اندر خیر ہی خیر ہے، ان سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، ہمیشہ نیکی پر رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر رہتے ہیں۔ اور دوسری مخلوق ہے جس کو شیطان کہا جاتا ہے، شیطان کا جو طبقہ ہے ان سے گناہ ہی سرزد ہوتا ہے، وہ کبھی بھی نیکی کا کام نہیں کرتے۔ اور تیسری مخلوق ہے انسان، کہ اس کے اندر دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں، کبھی اس سے گناہ ہو جاتا ہے، کبھی یہ نیکی والی زندگی میں ہوتا ہے، اور کبھی خطاؤں میں ہوتا ہے، اوپر نیچے یہ اوپر نیچے آتا جاتا رہتا ہے۔ اب ان انسانوں میں اللہ تعالیٰ کو کون سا انسان پسند ہے؟ اللہ کو وہ انسان پسند ہے کہ جس سے کبھی خطا ہو جائے تو اس کے بعد وہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ گناہ ہی نہ کرو۔ آیت کریمہ ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، فرمایا کہ اے ایمان والو تم سچی توبہ کرو۔ کیا کرو؟ سچی توبہ کرو۔ توبہ کرنے کا حکم ہے، انسان ہے، خطا ہو جائے گی، لیکن یہ کیا کرے گا؟ سچی پکی توبہ کرے گا، اور اس پر ملے گا کیا؟ فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ فرمایا کہ تمہارا رب کیا کرے گا؟ اس کے ذریعے سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے سامنے سے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی۔ تو جب بندے سے خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو اس کے بعد اس کا کام کیا بنتا ہے؟ اس گناہ سے توبہ کر لینا، توبہ کر لینا۔ دیکھیں نا، میں آپ کو اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ دیکھیں، دنیا میں اگر کسی کا بندے سے کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے، تو جس کی نافرمانی ہو جائے نا، وہ اس کو تلاش کرتا پھرتا ہے، اس کو ڈھونڈتا ہے، اس پر رپورٹ کرتا ہے۔ ہاں، جو اس کا قریب کا محکمہ ہوتا ہے جو اس کی پکڑ دکڑ کرنے والا، اس پر جائے گا،
خود کوشش کرے گا، گواہ پیش کرے گا، اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب ذوالجلال کی ذات گرامی ایسی ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو کہتے ہیں کہ آ جا میرے سامنے آ کر دو آنسو بہا لے، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑنا نہیں چاہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمانا چاہتا ہے۔ انسان ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں لگتی، اور انسان کی جو کامیابی ہے نا، دنیا اور آخرت کی جو کامیابی ہے، وہ توبہ کے اندر ہی ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، فرمایا کہ اے ایمان والو سارے کے سامنے اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کے سامنے توبہ طائب ہو جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ توبہ کرنے سے کیا ہوگا؟ کامیاب ہو جائے گا بندہ۔ تو ہر وقت ہر آن نیکی کرنے کے بعد بھی انسان کو توبہ کرنی چاہیے۔ دیکھیں گناہ ہوگا نا، پھر تو توبہ کرے گا ہی کرے گا، استغفار کرے گا ہی کرے گا، لیکن نیکی کرنے کے بعد توبہ کرے گا تو نیکی کے اندر نورانیت پیدا ہو جائے گی۔ انسان نیکی بھی کرے نا تو اس کے بعد کیا کرے؟ توبہ کرے۔ تو ہر وقت ہر آن ہر وقت صبح شام انسان کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرتا رہے، رب کے سامنے گڑ گڑاتا رہے، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو بندہ گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ کی ذات نہ دیکھیں، قرآن کے اندر نہ جب میں دیکھ رہا تھا تو جا بجا ایسے ایسے جملے ہیں کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا کہ نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، فرمایا کہ آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ بے شک میرا رب کیا ہے؟ بخشنے والا مہربان ہے۔ دنیا والوں پر قیاس نہ کرنا، دنیا کے لوگوں پر نہ جانا کہ یہ بھائی یہاں پر کسی کی غلطی ہو جائے تو اگلا چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ رب تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، خطا ہو جائے گی اس کے بعد یہ توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن توبہ کرنے والا کوئی ہو، ہاں گناہوں سے بھرا ہوا دامن لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پاک صاف کر کر واپس بھیج دیں گے۔ تو ہر وقت اللہ کے سامنے توبہ کرنا، اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا، یہ بہت ضروری ہے بھائی۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے نا، فرمایا کہ اگر انسان گناہ کرتے 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 اتنے گناہ کر لینا کہ وہ زمین کے خلا کو بھر دے، حدیث شریف میں آتا ہے فرمایا کہ اب بھی اگر یہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو اس کی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک موت کا غرغرہ نہیں لگ جاتا، اس سے پہلے جب بھی سچے دل سے یہ توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بلکہ ایک اور حدیث شاید آپ نے سنی ہوگی کئی بار، حدیث شریف کے اندر آتا ہے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ توبہ سارے انسان ایسے ہو جائیں کہ جن سے گناہ سرزد نہ ہو، سارے کے سارے متقی پرہیزگار بن جائیں، تو حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی جگہ پر ان کو ختم فرما دے گا، ایسے لوگ پیدا کرے گا کہ جو کبھی گناہ کریں اور پھر اس کے بعد توبہ کریں۔ اللہ کو بندے کا رونا بھی بڑا پسند آتا ہے، یہ بندے کی عاجزی بھی بڑی پسند آتی ہے اللہ تعالیٰ کو۔ وہ ایک بڑے میاں جا رہے تھے نا، تو نوجوان لڑکے تھے، واپس میں بحث کر رہے تھے، دلائل دے رہے تھے کہ یار تو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے والا اللہ کو زیادہ پسند ہے یا وہ بندہ جو گناہ ہی نہ کرے کبھی، کون سے زیادہ پسند ہے؟ واپس میں بحث کر رہے تھے، بڑے میاں پاس سے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا جی بابا جی آپ ہمارا تھوڑا سا فیصلہ فرما دیں۔ انہوں نے کہا جی کیا بات ہے؟ کہا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو بندہ گناہ ہی نہ کرے وہ زیادہ اللہ کو پسند ہے، دوسرے یہ کہہ رہے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ بابا جی نے کہا بھائی میں کوئی عالم تھوڑی ہوں تمہیں جواب دوں گا، میں تو کپڑا بنتا ہوں، کپڑا بننے کا کام کرتا ہوں، لیکن ایک چیز میں نے دیکھی ہے، اپنی زندگی کا تجربہ ہے کہ بھائی جب میں کپڑا بنتا ہوں نا، کدھر سے کوئی تار ٹوٹ جاتی ہے، کوئی دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بعد اس کو میں گرہ لگاتا ہوں، اب کپڑا بن رہا ہوتا ہے نا تو میری ساری نظر اس گرہ پر ہوتی ہے کہ یار یہ ٹوٹا تھا پہلے، یہ دوبارہ نہ ٹوٹ جائے۔ فرمایا کہ اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو توبہ کرے نا بعد میں، گناہ کے بعد توبہ کرے گا، اللہ کو زیادہ پسند آئے گا۔ تو توبہ کرنے والا اللہ کا انتہائی محبوب ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں آپ کو گناہوں کی دعوت دے رہا ہوں،
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو وہ سارے ہیں نا جن سے گناہ ہو چکے ہیں، امید بندوا رہا ہوں کہ بھائی تاکہ ہم توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ اور جو بندہ توبہ کرتا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے ثمرات عطا فرماتے ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ دنیا کے اندر بھی اس کو بہت فوائد ملتے ہیں اور جو بندہ توبہ نہیں کرتا، گناہوں کی زندگی میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، اس کی دنیا والی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ حضرت مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ بڑی بزرگ شخصیت گزری ہیں، وہ فرماتے تھے کہ بھائی جتنا مرضی ہے گناہ کرتے جاؤ، اگر اللہ نے تمہاری زندگی کو جہنم نہ بنا دیا تو مجھے کہنا۔ پیر ذوالفقار صاحب اس کی مثال دیا کرتے ہیں، فرمایا کہ دیکھو نا وہ بوفے سسٹم ہوتا ہے نا کھانے کا، فرمایا کہ اس کے نیچے ایک بتی جل رہی ہوتی ہے جو اس کو ہر وقت گرم رکھتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی جو بندہ گناہ کرتا رہتا ہے نا اس کے دل کے نیچے بے چینی کی بتی جلا دی جاتی ہے جو اس کو ہر وقت بے چین رکھتی ہے۔ تو بھائی دنیا کے اندر انسان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، چین سکون اس کو آتا نہیں ہے، اور وہ بندہ کیا کرتا ہے، رات کی نیند کے لیے ترستا ہے، دن رات اس کے مسترب گزرتے ہیں۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، یہ دنیا خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ انما بغیکم علی انفسکم، تمہارا ایک بغاوت کا گناہ تمہارے اوپر، اس کا وبال تمہارے اوپر آئے گا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے لکھا، فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ حالات ہیں، یہ مصائب ہیں، یہ مصائب ہیں، یہ مصائب ہیں، فرمایا کہ میں تو لوگوں کے اور اپنے حالات دیکھ کے یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ مصائب اتنے کم کیوں ہیں؟ یہ مصائب وجہ ہمارے گناہ تو ہر وقت ہے نا، اور وہ مصیبت کبھی کبھی بیچتا ہے، وہ مصیبت جس طرح قرآن میں بھی فرمایا نا، ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس ویعفو عن کثیر، فرمایا جو بھی انسان پر مصیبت پریشانی تنگی آتی ہے انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، اپنے ہاتھ کا وبال پڑ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر، اور اللہ فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ، بہت زیادہ کو تو ہم معافی کر دیتے ہیں، اس کا تو وبال ہی نہیں آتا۔ تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا کی زندگی انسان کی انتہائی پریشان ہو جاتی ہے۔ دنیا کے اندر ایک اصول ہے نا، جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، یہ تو دنیا کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جو انسان کسی اور کی لیے سوچتا ہے برانا، فرمایا وہ لوٹ کر اس کے اہل و عیال پر آتا ہے۔ وہ ایک مشہور قصہ ہے نا کہ ایک بندہ نا صراف تھا، سونے کا کام کرتا تھا، سنار ہوتا ہے نا سونے کا کام کرنے والا، تو چونکہ یہ عورتوں کے ساتھ تعلق ہے اس کام کا، تو دن کے وقت نا عورتیں آتی تھی ان کے پاس، آتی جاتی تھی۔ ایک دن یہ شام کو گھر آیا تو دیکھا کہ بھائی بیوی بڑی پریشان ہے، بیوی سے پوچھتا ہے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں، کھانا وغیرہ دیا بٹھایا، لیکن اس نے اس کا چہرہ دیکھا بڑی پریشان افسردہ سی دائیں بائیں پھیر رہی ہے۔ اس نے جب کھانا وغیرہ کھا لیا سب کچھ کر لیا تو بیوی سے پوچھتا ہے بتاؤ تو صحیح کہ اللہ کی بندی ہوا کیا ہے؟ کہنے لگی کہ یہ جو بچہ ہم نے اپنے گھر میں پال کے بڑا کیا ہے نا، اب جوان ہو گیا ہے، ہم نے اپنی اولاد کی طرح جس کو پالا ہے، آج کوئی میں نے سودا سلف لینے کے لیے باہر بھیجا، جب واپس آیا تو اس نے غلط ارادے سے میرا ہاتھ پکڑا ہے، مجھے جب چھوا ہے تو مجھے اندازہ ہو گیا اس کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا ہاتھ سے چھونا مجھے اس بات پر افسردہ ہے جس کو اپنی اولاد ہم نے سمجھا اپنی اولاد کی طرح پالا ہے، آج اس نے یہ نیت کر لی۔ تو وہ بندہ اس طرح مڑا نہ اور مڑ کے رونے لگا۔ صراف نا بیوی کہنے لگی کیا ہو گیا، تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا کہ یہ بچے کی وجہ نہیں ہے، نہ تمہاری وجہ، یہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ آج دن کو میرے پاس ایک عورت آئی تھی، اس نے وہ چوڑیاں ڈلوا رہی تھی تو اس کے ہاتھ مجھے اچھے لگے تو میں نے اس کو پکڑا، شہوت سے میں نے پکڑا ہے تو وہی چیز میرے گھر کی طرف لوٹ گئی ہے۔ سوچ لیں، یاد رکھیں، جو ہماری نگاہ کسی کی بہن بیٹی کی طرف اٹھتی ہے نا تو اپنے گھر میں بھی بہن بیٹیاں ہیں، ادھر بھی اٹھ سکتی ہے نگاہ کسی اور کی۔
تو بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا کہ جب بندہ گناہوں والی زندگی اختیار کرتا ہے تو اس کی سزا اس کو دنیا میں بھی ملتی ہے، دنیا کی زندگی مصیبتوں میں آ جاتی ہے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا تم لوگ یہ سوچتے ہو کہ یار روز ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ 50,000 روپیہ روز میرے پاس آئے دنیا کا نا، فرمایا صبح سے شام تک اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں ہوتی، سارا دن کیوں دے گا تمہیں؟ کیوں دے گا تمہیں؟ وہ اللہ کیوں دے گا تمہیں؟ بتاؤ نا، کوئی وجہ بتاؤ نا دینے کی۔ فرمایا جو دے رہا ہے اس کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ تو جو اللہ کا نام نہیں لے سکتا، گناہوں سے نہیں بچ سکتا، تو وہ بندہ دنیا کے اندر بھی وبال کے اندر رہتا ہے، دنیا کی زندگی بھی مصائب کے اندر ہوتی ہے۔ اور جو بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بھی اس کے لیے اچھا فرماتے ہیں اور آخرت والی دنیا بھی اس کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ وہ احمد علی لاہوری صاحب رحمہ اللہ کا واقعہ حضرت نے سنایا، فرمایا کہ حضرت جب ان کو قید کر کے لایا گیا نا لاہور، اس وقت یہاں پر تنے تنہا تھے، کوئی دیکھنے سننے والا نہیں تھا، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا کہ جو غمخوار ہو، انگریز کا دور تھا نا۔ فرمایا یہاں پر آئے، یہاں پر درس دیے، ساری زندگی دین کی خدمت کی، اور اولیاء اللہ میں سے امام الاولیاء کا لقب ہے ان کا، امام الاولیاء تھے احمد علی لاہوری رحمہ اللہ۔ فرمایا خانقاہ کے اندر ہر وقت کھانا پینا یہ وہ چلتا تھا، ہاں سینکڑوں مرید آتے ہیں، شام کا کھانا کھاتے ہیں، جاتے ہیں۔ انگریز کو بڑی تشویش ہوئی کہ یار یہ بندہ، اس کی کمائی کا پیچھے کیا ہے، ذریعہ کیا ہے، کدھر سے آتا ہے، کون اس کی ہیلپ کرتا ہے، کیسے آتا ہے اس کے پاس؟ تو انگریز نے نا کچھ اپنے بندے بھیجے، پولیس والے بھیجے کہ بھائی جا کے دیکھو، چھاپا مارو، لیکن بتانا نہیں ہے، حضرت نہ ہو گھر میں، چھاپا مارو، ساری چیزیں چیک کرو۔ ایسے ہی کہ حضرت مسجد میں تھے، وہ آئے، انگریز آئے، انہوں نے آ کر نا چھاپا مارا گھر پہ، عورتیں سائڈ پر ہوئیں، سارے گھر کو چیک کیا، دیکھا ایک چٹائی کے اوپر بستر ڈلا ہوا ہے، گھر کے اندر ایک دانہ نہیں ہے کھانے کے لیے، کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اچھا اتنے میں حضرت بھی آ گئے، واپس آئے تو کہا جی کیا؟ کہا جی چھاپا مارنے آئے تھے، اتنے لوگ کھاتے پیتے ہیں، کدھر سے آتا ہے؟ آپ تو بڑے فقیر بندے ہیں، گھر میں ایک دانہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اتنے لوگ کدھر سے آتے ہیں، کدھر سے کھاتے پیتے رہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا اللہ پورا کرتا ہے، ہمارا تو یہ کام نہیں ہے، وہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ پورا کرتا ہے، ہمارا کام ہے اللہ اللہ کرنا، اللہ کا کام ہے یہ پورا کرنا۔ کہا بڑے حیران و پریشان ہوئے، وہ انگریز بڑا پریشان ہوئے یار کہ ہاں ہر شام کو کھانا ہوتا ہے، اتنے عرصے سے ہم پیچھا کر رہے ہیں، دیکھ سن رہے ہیں، آج گھر پہ بھی چھاپا مار لیا پھر بھی کچھ نہ ملا۔ فرمایا کہ وہ بندہ بہرحال مل ملا کے گیا تھوڑا سا آگے اور واپس پھر آیا، آ کر نا اس وقت میں 100 روپیہ دیا۔ جب 100 روپے مطلب 20-30 روپے بندے کی تنخواہ ہوتی تھی، اس وقت 100 روپے دیا کہ آپ یہ ہدیہ میری طرف سے قبول کر لیں۔ حضرت نے لے لیا، وہ جاننے لگا، حضرت نے بلایا ذرا بات سنو، کہتے کیا؟ کہتے اللہ ایسے پورا کرتا ہے۔ کہا تمہیں چھاپے کے لیے نہیں بھیجا تھا، تمہیں 100 روپیہ دینے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، چھاپا تو بہانہ تھا درمیان میں۔ چھاپا کیا تھا؟ چھاپے کا تو بہانہ تھا، یہ اللہ نے تمہیں بھیجا تھا۔ حضرت شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی علیہ علماء دیوبند کے بڑے پیر ہیں، مولانا قاسم نانوتوی صاحب، بڑے بڑے حضرات، اتنی بڑی بڑی معرفت والے لوگ ان کے مرید ہیں، حضرت گنگوئی اور یہ سارے حضرات ان کے مرید ہیں۔ وہ ایک مرتبہ ایسے ہوا نا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ بھلائیاں کرتا ہے۔ وہ حج کے لیے چلے گئے تو یہاں کے لوگوں کو بڑی فکر ہوئی کہ وہاں پر کوئی جاننے والا نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے، فقیر بندہ ہے، پاس بھی کچھ نہیں ہے، وہاں پر گزارا کیسے چلے گا؟ تو یہاں پر ایک ان کا معتقد تھا، اس کو بڑا ان کا خیال رہتا تھا، انہوں نے کیا کیا نا، یہاں پر لوگوں سے دیکھا سنا کہ بھائی کوئی جانے والا ہو، پتہ چلا ہے کہ فلاں لوگ جا رہے ہیں، تو ایک بندے کو دیکھا، اس کو نا 4000 روپیہ دے دیا، وہ اس دور کے اندر 4000 روپیہ دے دیا کہ آپ نے جا کر حضرت کو دے دینا ہے، ہدیہ میری طرف سے۔ وہ بندہ گیا، وہ بندہ حضرت کی حیثیت کو، ان کے مقام مرتبے کو نہیں جانتا تھا، بس ٹھیک ہے جی فلاں وہاں پر جا کے ڈھونڈ لینا، پھر اگر مل جائیں تو ان کو دے دینا حرم شریف کے اندر۔ وہ چلے گئے، جا کر اپنی رہائش گاہ پر پہنچے، جب پتہ کروایا تو فرمایا جی ہاں بیت اللہ کے اندر ہیں، عبادات میں مصروف ہیں۔ ایک بندے کو بھیجا نہ، جا کر کہا جی حضرت، وہ بندے کو کہا کہ ان کو کہیں کہ آ کے اپنا 4000 روپیہ لے لیں۔ ٹھیک ہے جی، حضرت کے پاس گیا، یہ بھی بے ادبی تھی، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا غریب کو کہ بھائی وہ کتنے مرتبے والے انسان ہیں۔ وہاں پر گئے، جا کر انہوں نے کہا جی وہ آپ کا 4000 روپیہ ہے تو آ کر لے جائیں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس طرح کر کے نا اپنے عبادات میں مصروف۔ کہا جی 4000 روپیہ آیا ہے اور آ کر آپ لے لیں۔
کہا جس اللہ نے ہندوستان سے ادھر بھیجا ہے وہ ادھر بھی بھیج دے گا، تم فکر نہ کرو، جاؤ، تم پریشانی نہ لو، جاؤ۔ وہ بہرحال چلا گیا، جا کر کہا یار ہم نے تو غلط بندے سے، ہاں اس بندے کو تو پرواہ بھی نہیں ہے 4000 میں نے کہا اس وقت کا 4000 یعنی آج کے لاکھوں میں آپ کہہ لیں تو 4000 میں نے کہا، اس کے تو ماتھے پہ جوں تک نہیں رہیں گی، اس کو تو پرواہ تک نہیں ہوئی۔ اچھا پھر وہ آیا، خود لے کر آیا، حضرت یہ لے لیں، ٹھیک ہے قبول کر لیے۔ ایسے ہی ہمارے حضرت نے واقعہ سنایا نا، فرمایا کہ آج بھی مسجد نبوی کے اندر نا کچھ لوگ درویش لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہر وقت عبادات کرتے رہتے ہیں، دن رات عبادات کرتے رہتے ہیں، یہ پرانے دور سے چلے آ رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں نا ایک جگہ ہے جہاں پر وہ لوگ نا ہر وقت ذکر اذکار عبادات یہ ان کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اور جو لوگ جاتے ہیں نا وہ اپنی حیثیت سے اپنا کچھ نہ کچھ نا ان کو دیتے رہتے ہیں۔ آگے کوئی بندہ آئے گا 10,000 پکڑا لیا، 20,000 پکڑا لیا، لاکھ پکڑا دیا، ہاتھ میں پکڑا کر چلے گئے، وہ درویش لوگ ہیں۔ فرمایا کہ حاجی صاحب جب جایا کرتے تھے تو حاجی صاحب اوپر والی منزل پہ نا اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ فرمایا ایک بندہ آیا، انہوں نے اس بندے نے نا 4 آنے اس وقت کے حساب سے، حضرت نے فرمایا کہ 5-7 ٹائم کا کھانا ہوتا تھا، 4 آنے اس وقت، تو 4 آنے سب کو دے دیے، ٹھیک ہے جی۔ اور آخر میں پوچھا یار اور کوئی درویش تو نہیں ہے ادھر؟ کہا جی ایک اوپر بیٹھتے ہیں، وہ نیچے نہیں آتے، نہ کسی کے پاس لینے جاتے ہیں نہ اور کچھ، جو چلا جائے دے دے تو لے لیتے ہیں۔ کہا اچھا جی، وہ اوپر گیا، جا کر دیکھا حضرت نے بڑا تکیہ شکیہ لگا کے بیٹھے ہیں، ذکر اذکار میں، کچھ مرید بھی پاس ہیں، ہاں جی۔ تو اس کو نا شرم آئی، یار 4 آنے کی کیا حیثیت، اتنا بڑا بندہ 4 آنے اس کو کیسے دوں میں؟ ہاں ہوتا ہے نا بندے کی حیثیت دیکھ کے بعد وہ بندہ کہتا ہے یار اس کو میں ایسے کیسے دوں، اس طرح میں کم ہے، یہ زیادہ حیثیت والا انسان لگتا ہے۔ بہرحال وہ واپس جانے لگے، فرمایا وہ سیڑھی سے اترنے لگے، حضرت باغ کے پیچھے گئے، بھائی میرے 4 آنے تو دو۔ حضرت باغ کے پیچھے گئے، کہا بھائی میرے 4 آنے تو مجھے دے کے جاؤ نا۔ کہا اس نے دے دیے 4 آنے۔ مریدوں کو بڑا تعجب ہوا، حضرت پیچھے 4,000 روپیہ آیا اور آپ نے پرواہ تک نہیں کی، اور یہاں پر 4 آنے کی بات تھی اور آپ اٹھ کر پیچھے بھاگ گئے ہیں۔ فرمایا یہاں پر اور وہاں پر وجہ الگ الگ ہے۔ یہاں پر اس بندے نے یہ سوچا کہ بھائی یہ پیسے یعنی میری حیثیت زیادہ ہے اور اس 4 آنے کی حیثیت کم ہے، اس وجہ سے یہ واپس جا رہا تھا۔ میں اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں میری حیثیت 4 آنے کی بھی نہیں ہے، اس وجہ سے بھاگ کر گیا ہوں پیچھے میں۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ جو بندہ نیکی والی زندگی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی خوشحالی عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی خوشحالی عطا فرماتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو عرض کی نا گناہ ہم سے ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کا حل کیا ہے؟ توبہ کرنا۔ گناہ کا حل کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا قل یا عبادی الذین اسرفوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیں اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، گناہوں کے اندر پھنس گئے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یار ویسے سوچنے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا جو انداز ہے نا یہاں پر بلانے کا انداز ہے وہ بڑا عجیب مجھے لگتا ہے۔ جب بھی میں اس آیت کریمہ کو پڑھتا ہوں بڑا کھینچتی ہے اپنی طرف۔ ہم میں سے دیکھیں نا کہ ہم ایک زندگی گزارتے ہیں، بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، سارا ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، کسی بڑے کی نافرمانی ہو جائے، ماں باپ کی کبھی ہو جاتی ہے، باپ خفا ہو جاتا ہے تو باپ ماں کو کیا کہتا ہے؟ اس کو کہہ دو کہ ٹھیک ہو جائے، ٹھیک کہتے ہیں نا؟ یہ تو نہیں کہتا نا میرے پیارے فرحان بیٹے کو کہہ دیں کہ اس طرح ہو جائے، ہاں غلام رسول بیٹے کو کہہ دیں کہ اس طرح ہو جائے، ایسے تو نہیں کہتا نا، اس کو کہہ دو کہ ٹھیک ہو جائے، سدھر جائیے، اس کو کہہ دے کہ یہ کام چھوڑ دے، اس کو کہہ دے کہ میرے سامنے نہ آیا کرے۔ یہی الفاظ ہوتے ہیں ہمارے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو کہہ رہے قل یا عبادی الذین اسرفوا، فرمایا کہہ دیں جو میرے بندے ہیں، ہاں جس طرح ہم کہتے ہیں نا میرے پیارے بیٹے کو یہ کہہ دیں، اللہ تعالیٰ کا انداز یہاں پر یہی ہے، میرے بندے کو یہ کہہ دیں جس نے گناہ کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، فرمایا جس نے برا عمل کر لیا، اپنے اوپر ظلم کر لیا، اس کے بعد توبہ کرے گا تو اللہ کو غفور اور رحیم پائے گا۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، پیچھے اللہ نے بہت سارے گناہوں کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد فرمایا جس نے ایمان لایا، توبہ کی، نیک عمل کیا، اس کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔
پیچھے گناہ بیان ہوئے، زنا، قتل، چوری، بڑے بڑے بخل، بڑے بڑے گناہوں کے بیان کے بعد اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے سورہ فرقان میں۔ اللہ کی ذات جو ہے بندوں پر انتہائی مہربان ہے۔ تو جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، توبہ کر کے اللہ کے قریب جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، فرمایا کہ جب بندہ کوئی توبہ کر کے اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ کو خوشی کیسی ہوتی ہے۔ اس کو مثال دے کر سمجھایا گیا، مثال سے ذرا بات ذہن کے قریب آ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ایک بندہ جنگل کے اندر سفر کر رہا ہے، اس کی سواری پر اس کا زاد راہ باندھا ہے، اس کا کھانا پینا سب کچھ سواری پر ہے، کسی جگہ پر بیٹھا تو تھوڑی دیر بعد دیکھا سواری گم، سواری اس سے لاپتہ ہو گئی، بڑا بھاگ دوڑ کیا، آگے پیچھے دیکھا سنا، نہ ملی سواری۔ اس کے بعد وہ جنگل ایسا ہے، جگہ ایسی ہے، وہاں سے پیدل سفر طے ہی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ یہ بندہ نا اب زندگی کے وہ جو بچی ہوئی زندگی ادھر ہی گزارنے کے لیے لیٹ جاتا ہے، اور فرمایا کہ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ سواری سارے ساز و سامان کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، سارا ساز و سامان لدا ہوا ہے اور سواری سامنے ہے۔ فرمایا اس وقت اس بندے کو خوشی کم ہوتی ہے، جس کو زندگی کی نوید مل جاتی ہے اس کو خوشی کم ہوتی ہے، اللہ کو اپنے گنہگار بندے کی توبہ سے خوشی زیادہ ہوتی ہے۔ اور اگلے الفاظ بھی فرمائے ہیں کہ یہ بندہ تب خوشی میں کیا کہتا ہے، یہ خوشی میں کہتا ہے نا اللہم انت عبدی وانا ربک، حالانکہ کہنا کیا چاہیے تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، کہنا یہ چاہیے تھا کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، آپ میرے رب ہیں، لیکن خوشی میں اس کی اتنا خوشی کے اندر اس کی زبان پھسل جاتی ہے، کہتا ہے کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، یا اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ ہاں خوشی بہت زیادہ ہو گئی نا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، الفاظ اس کے آگے پیچھے چلے گئے۔ یہ اپنے دل دماغ سے نہیں کہہ رہا، کہنا تو یہی چاہ رہا ہے کہ یا اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں۔ فرط مسرت میں یہ الفاظ نکلے کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا۔ آج کا وہ جو نیا اللہ تعالی ہدایت دے انجینئر صاحب، وہ ایک بات پکڑی ہوئی ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ اشرف رسول اللہ، اشرف علی وہ یار عجیب سی بات ہے، عوام کہتے ہیں یار دیکھو ان کے بزرگوں نے اپنے کلمے پڑھوائے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اللہ کے رسول کے بعد تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی اگر کسی کا نبوت کا تو اتنا سا بھی مانے وہ کفر سے بھی بہت آگے چلا جاتا ہے، ہم تو اس پہ لڑ لڑ کے مر گئے ہیں، ہماری تو شہادتیں موجود ہیں۔ ایک بندے نے خواب دیکھا، خواب کے اندر وہ اس طرح پڑھ رہا ہے، اور وہ بندہ نا پریشان ہوتا ہے خواب میں پریشان ہوتا ہے، پریشان ہونے کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ پھر جب میں بیدار ہوا، اب جب میں صحیح پڑھنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے یار خواب میں غلطی کیوں ہوئی ہے، اس طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے تو خواب میں مجھ سے غلطی کیسے ہو گئی ہے، اس وقت کہتا ہے لیکن جب میں اٹھ کے پھر پڑھتا ہوں تو پھر میری زبان سے یہ اشرف علی رسول اللہ نکل گیا، میں نہیں پڑھنا چاہتا لیکن زبان سے نکل رہا ہے۔ تو حضرت کو اس نے خط میں لکھا کہ حضرت مجھے یہ خواب آئی اور بڑا پریشان ہوں، میں پریشانی میں خواب لکھ رہا ہے اپنی۔ تو حضرت نے فرمایا تعبیر دی کہ فرمایا کہ آپ پیر کے ساتھ محبت بھی ہے اور شریعت کے پابند بھی ہیں۔ خواب تھا، خواب کی تعبیر تو کتابوں کے اندر جواب لکھا، کتاب کے اندر آیا۔ اچھا وہ اس کی ایک بات میں نے سنی نہ، کہتے ہیں کہ اچھا اگر خواب ہو گئی تھی کتاب میں چھاپنے کی کیا ضرورت تھی، امام مسلم کو چھاپنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اللہم انت عبدی وانا ربک، جو یہ بندہ خوشی سے کہہ رہا ہے یہ تو کلمہ کفر ہے، اگر دل سے کوئی بندہ اپنی مرضی سے کہے گا کلمہ کفر ہے، بہت بڑی گستاخی ہے رب تعالیٰ کی، لیکن امام مسلم نے چھاپا ہے نا۔ اسی طرح وہ بات بغیر ارادے والی ہے، ایسی کوئی بات نہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں۔ بہرحال توبہ کرنے والے سے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، توبہ کرنے والے سے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ کوئی توبہ کرے، اللہ کے قریب آئے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے لیے انتہائی انعام اور اکرام لے کر کھڑی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں، ان میں سے سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو خطا کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں۔ اور توبہ کرنے والا نا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے نا، میں نے جس طرح آپ کو آیت سنائی کہ بھائی اس کے اس گناہوں کے بدلے نیکیاں لکھی جاتی ہیں لیکن گناہ تو رہتے ہی نہیں ہے نا۔
التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا کہ جو توبہ کرنے والا ہے گناہوں سے وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ آپ نے بہت بار سنا ہوگا کہ بہت زیادہ پادشاہی آ گئی، بہت زیادہ مشکل حالات آ گئے، لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ بارشیں نازل فرمائے کہ قحط ختم ہو۔ سارے چلے گئے، بچے بڑے بوڑھے جوان، جانوروں کو بھی لے کے ایک میدان میں چلے گئے، دعا مانگنے لگے، یا اللہ قحط آ گئی ہے، مشکلات میں ہے قوم، یا اللہ آپ جو ہے نا بارش فرما دیں۔ فرمایا کہ جتنی دعا کرتے جا رہے ہیں اتنا ہی سورج اور تپتا جا رہا ہے، کوئی نام و نشان تک نہیں ہے بادلوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اللہ ہم دعا بارش کے لیے مانگ رہے ہیں، ادھر سے سورج تیز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہاں پر یہ مجمع کے اندر ایک بندہ ایسا موجود ہے جس نے 40 سال سے گناہوں میں پھنسا ہوا ہے اور توبہ نہیں کرتا، فرمایا کہ اس کی وجہ سے سب پر قحط آئی ہوئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، اعلان کیا بھائی وہ بے شرم نکل جائے، اس مجمع سے باہر نکل جائے، سب کے اوپر تکلیف ہے۔ اب جب اس بندے نے دیکھا نا دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا نا کوئی نہیں اٹھ رہا، تو پتہ چل گیا کہ میں ہی ہوں، پتہ چل گیا کہ میں ہی ہوں نا۔ اب اس نے کیا کیا نا، علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ اس نے ایسے چادر یا رومال اپنے سر پہ کیا اور آنسو بہنے لگے، یا اللہ 40 سال تک گناہ کرتا رہا، یا اللہ 40 سال تک گناہ کرتا رہا، تو نے پردہ پوشی کی ہے، یا اللہ آج بھی پردہ فرما لے، یا اللہ اتنی عوام کے سامنے آؤں گا ذلیل اور رسوا ہو جاؤں گا میں، یا اللہ مجھے معاف فرما دیں۔ اچھا اس نے ایسی توبہ کی نیچے ہو کے نا، اچھا تھوڑی دیر گزری، بادل آئے، بارش ادھری برسنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ نکلا تو ہے کوئی نہیں، بارش برسا دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جس کی وجہ سے بارش روکی ہوئی تھی آج اسی کی وجہ سے عطا کی ہے میں نے، آج اسی کی وجہ سے میں نے عطا کی ہے یہ بارش۔ تو توبہ کرنے والا جب اپنے دل کے اندر بھی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے خوش ہو جاتی ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نا اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے نا بہانے تلاش کر رہا ہے۔ یار کوئی بہانہ تو کرنا یار، تو ذرا کوئی تھوڑا سا تو کچھ کرنا، تھوڑا سا تو کوئی کچھ کر، اگر تجھے معاف نہ کیا تو پھر کہنا نا۔ وہ سیاہ ستہ کی حدیث ہے نا، آپ حضرات نے کئی مرتبہ سنی ہوگی۔ ایک بندہ تھا جس نے 99 قتل کیے۔ کتنے قتل کیے؟ 99 قتل کیے۔ اب جا کے احساس پیدا ہوا کہ قتل کتنا بڑا جرم ہے، قتل بہت بڑا جرم ہے۔ ہاں جی، فرمایا 99 قتل کرنے کے بعد نا وہ بندہ لوگوں کے پاس گیا، یار کہ توبہ کرنا چاہتا ہوں، میری توبہ کا کوئی حل ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک نیک آدمی رہتا ہے اس کے پاس چلے جائیں، وہ شاید تمہیں کوئی رستہ بتا دے۔ ادھر گیا، جا کر کہا 99 قتل کیے، اپنے واقعات سنائے، ایسے 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 کیا۔ انہوں نے کہا اس کا دف ہو جا دور ہو جا، اتنے قتل کرنے کے بعد میرے پاس آیا ہے۔ اس نے کہا اچھا، اس نے تلوار نکالی نا، بزرگ کی بھی گردن اڑا دی۔ کہتے 99 نہیں 100 ہو گئے، 99 نہیں۔ پھر لوگوں کے پاس احساس تو پیدا ہو گیا تھا، اگرچہ گناہوں کی اتنی نجاست آ گئی تھی، اتنی نحوست آ گئی تھی کہ قتل کرتے ہوئے بھی وہ کتراتا نہیں تھا، اور بزرگ آدمی کو بھی قتل کر دیا۔ لوگوں کے پاس ہے، لوگوں نے کہا جی فلاں آبادی کے اندر ایک عالم رہتے ہیں، اللہ والے رہتے ہیں، ان کے پاس چلے جائیں، وہ انشاءاللہ آپ کو کوئی رستہ بتا دیں گے۔ ان کے پاس گئے، انہوں نے جا کر ان کو بتایا کہ بھائی میں نے 100 قتل کیے ہیں، اس طرح قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ کا کوئی رستہ ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، جب اللہ کے سامنے توبہ کرو گے اللہ معاف فرما دیں گے، توبہ کرو۔ اور فلاں آبادی جو ہے نا وہاں پر فَإِنَّ بِهَا أُنَاسٍ يَعْبُدُونَ اللَّهَ بِهَا فَاعْبُدِ اللَّهَ تَعَالَى مَعَهُمْ، وہاں پر ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے ساتھ جا کر مل جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ تمہیں معاف فرما دیں گے۔ یہ اللہ والوں کے ساتھ مل جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے، ہم لوگوں کو قدر نہیں ہے، پتہ نہیں ہے ہمیں۔ اللہ والوں کی صحبت کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ وہ بندہ گیا، جا رہا تھا رستے میں چلتے ہوئے نا اس کی موت کا وقت آ گیا، اس کی روح قبض کی گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اب رحمت کے ملائکہ بھی آ گئے اور عذاب والے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت والے کہنے لگے ہم لے کر جائیں گے، عذاب والے کہنے لگے ہم لے کر جائیں گے، ہمارا بندہ ہے۔
فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمۃ والعذاب، فرمایا کہ ملائکہ رحم اور ان کے اندر آپس میں نزاع ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ بھیجا، اس نے آ کر کہا یار اچھا تمہارا فیصلہ میں کرتا ہوں، ایسے کرو نا جدھر سے یہ آیا ہے اور جدھر جا رہا ہے فاصلہ ناپ لو، اگر جدھر سے آیا ہے وہ فاصلہ زیادہ طے کر لیا ہے تو پھر رحمت والے لے جائیں کیونکہ توبہ کے زیادہ قریب ہو گیا ہے، اور اگر آگے والا فاصلہ زیادہ رہ رہا ہے پیچھے والا کم طے ہوا ہے تو عذاب والے لے جائیں۔ ناپو اس کو، زمین کو ناپو۔ فرمایا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا بھی اس نے فاصلہ کم طے کیا تھا، فاصلہ کم طے کیا تھا، آگے والا زیادہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے والی زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جا، آگے والی زمین کم کر دی اور پیچھے والی زمین اللہ تعالیٰ نے، اور ملائکہ رحمہ اس کی روح کو لے کر گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نہ انسان کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش فرماتی ہے کہ میرا بندہ کسی طرح سے میرے قریب آ جائے، بندہ یہ اتنا مستغنی ہو جائے، رب تعالیٰ کی ذات کا اس کو احترام ہی نہیں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر تو مار پڑے گی نا۔ وہ مثنوی شریف کا ایک مشہور واقعہ ہے نا، آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ ایک بندہ تھا بادشاہ کے دربار میں رہتا تھا۔ مثنوی شریف ویسے پڑھا کریں، کبھی کسی کو ملے نا، مثنوی شریف واقعات کی کتاب ہے اور بہت زیادہ عبرت والے واقعات ہیں، امام رومی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے، ٹھیک ہے جی، فارسی کے اندر ہے، پھر اس کا ترجمہ مل جاتا ہے، لیکن بہت زیادہ اپنی طرف نا اللہ کی طرف کھینچنے والے واقعات ہیں، مثالیں ہیں عبرت والی۔ وہاں پر ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے، علماء نے اس کو نقل کیا ہے، فرمایا کہ ایک بندہ تھا نسو نامی، یہ کیا تھا کہ اس کی عورت، اس کی شکل نہ عورتوں جیسی تھی، آواز بھی پتلی سی تھی، یہ بادشاہ کے دربار میں نا عورتوں میں مل گیا، ادھر گل مل گیا کہ میں عورت بن گیا، اور پھر عورتوں میں گلتے ملتے بد کردار بھی ہو گیا، گناہوں میں بھی پھنس گیا۔ اب یہ اسی طرح نہ کبھی توبہ کرے، کبھی پھر توبہ توڑ دے، کبھی توبہ کرے پھر توبہ توڑ دے، یہ کشمکش چل رہی تھی اس کی۔ ایک دن فرمایا کیسے ہوا کہ زنان خانہ جو تھا نا وہاں پر ایک موتی گم ہو گیا، بڑا قیمتی موتی گم ہو گیا اور مل نہیں رہا، تو بادشاہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ بھائی عورتوں کی تلاشی لی جائے اور کپڑے اتار کر تلاشی لی جائے۔ اب یہ کانپنے لگا۔ علامہ رومی رحمہ اللہ نے لکھا، فرمایا اس کا رنگ زرد پڑ گیا، اس کے ہونٹ نیلے پڑ گئے، پتے کی طرح اس کا جسم کانپنے لگا ایسے، یا اللہ اب کیا ہوگا؟ بادشاہ تو اپنی عزت اور ناموس کے لیے مجھے قتل کروا دے گا اور بہت شدید سزائیں دلوائے گا مجھے۔ اس وقت نہ تلاشی شروع ہو گئی ہے اور یہ بندہ اللہ کے سامنے رو رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، یا اللہ معاف کر دے، پکی توبہ، اب آگے کے لیے ایسا نہیں کروں گا۔ فرمایا کہ اسی دوران چلتے چلتے ایک بندے نے آواز دی، نسو آ جا تلاشی دے۔ کہا کہ اس وقت نا میں اندر سے بے ہوش ہونے لگا، خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا ہے، خوف کے مارے بے ہوش ہونے لگا۔ جا ہی رہا تھا کہ ادھر سے آواز آئی کہ موتی مل گیا، ادھر سے آواز آئی کہ موتی۔ تو وہی بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو بندہ جب بھی سچے دل سے رب تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہاں کوئی قریب آنے والا ہو، رونے والا ہو، گڑ گڑانے والا ہو، عاجزی کے ساتھ آنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری تمام چھوٹی بڑی ساری خطاؤں کو معاف فرمائے، اور ہم اللہ کے سامنے اقرار کرتے ہیں مولا کریم ہم سے بہت بڑی بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں، یا اللہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے آپ کے سامنے، ہاں یا اللہ ہم توبہ کر رہے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ تو سارے حضرات کوشش کریں، صبح و شام توبہ کیا کریں، صبح و شام توبہ کریں، اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، نیکی والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اذان کے بعد سنتیں عطا فرمائے۔